آج ہم پڑھیں گے کلاس 12 کے موسٹ امپورٹنٹ MCQ ون لائنر. سبجیکٹ ہے اردو اور ہماری بک ہے NCERT بک گلستان ادب. تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر. اس ویڈیو میں کل ون لائنر یہ ٹوٹل 139 ہے. اسے ہم 2 ویڈیو میں یا 3 ویڈیو میں کر کے کمپلیٹ کریں گے. فرسٹ ہے مکتوب نگاری، شخصی اظہار کی ایک شکل ہے. اس میں سیکنڈ ہے غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا. اگر کوشچن آتا ہے غالب نے نثر نگاری کا آغاز کہاں سے کیا تو آپ آنسر دیں گے فارسی سے کیا. اور پھر تھرڈ ہے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. مطلب پہلے کے وقت میں بہت زیادہ لمبے خطوط لکھا کرتے تھے. بعد میں جب غالب کا دور آیا تو انہوں نے بڑے خط کی جگہ چھوٹے خط لکھنا شروع کرا. اسے کہتے ہیں غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. نیکسٹ ہے غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ایک عود ہندی اور دوسرا اردو معلی. اگر کوشچن آئے غالب کے خطوط کے کتنے مجموعے ہیں تو آپ کہیں گے 2. ایک کا نام ہے عود ہندی اور دوسرے کا نام ہے اردو معلی. ففتھ ہے غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی کی ہی عکاسی نہیں کرتے، ان کے زمانے کی سماجی ماحول اور سیاسی حالت کے بارے میں بھی نہایت کارآمد معلومات فراہم کرتے ہیں. مطلب یہ صرف اپنی بات نہیں کرتے، اس دور کے ماحول کی، سماج کی اور سیاسی حالت کی بھی معلومات ہمیں ان سے ملتی ہے. نیکسٹ ہے وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے جنی کی جائے تنقیدی مضمون کہلاتا ہے. سیونتھ ہے تنقیدی مضمون کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیاں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تنقیدی مضمون میں کیا ملتا ہے تو آپ بولیں گے کسی ادبی شخصیات کی یا تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی بات کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے احتشام حسین. ان کی پیدائش ہوئی ہے 1912 میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 1972 عیسوی میں. نیکسٹ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ ماہل میں. دھیان دینا ہے، یاد رکھنا ہے. احتشام حسین نے علم و زبان سے متعلق جان بیمس کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کے خاکے کے نام سے کیا. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. احتشام حسین نے علم و زبان سے متعلق ایک کتاب تھی، کس کی؟ وہ جان بیمس کی انگریزی کتاب، اس کا ترجمہ تھا ہندوستانی لسانیات کا خاکے کے نام سے کیا. احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے. اگر کوشچن آ جائے احتشام حسین کا اصل میدان کیا ہے تو آپ لکھیں گے اصل میدان ان کا تنقید ہے. نیکسٹ ہے کھوجی پنڈت رتن ناتھ سرسار کی داستان نما ناول فسانۂ آزاد کا مشہور کردار ہے. کھوجی کیا ہے؟ تو ایک کردار ہے، ایک کریکٹر ہے. کس کا؟ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے ایک داستان لکھی ہے فسانۂ آزاد، اس کا ایک کریکٹر ہے. نیکسٹ مصنف کے مطابق کھوجی فسانۂ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا منحرا نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے. اگر کوشچن آئے کھوجی کا کردار کو کس لیے پیش کیا گیا ہے تو یہ لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کو دکھانے کے لیے اس کو پیش کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے خورشید الاسلام. ان کی پیدائش 1919 میں ہوئی اور وفات 2006 میں. نیکسٹ ہے خورشید الاسلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ اتر پردیش کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے. نیکسٹ ہے
خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کے نثر لکھتے تھے۔ کوشچن آئے خورشید الاسلام کیسی نثر لکھتے تھے، تو آپ لکھیں گے شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے۔ نیکسٹ، خورشید الاسلام نے مضمون میں مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نیکسٹ، اس سبق سے مطلب امراؤ جان ادا سے تنقیدی مضمون میں استدلال کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ کون سا رنگ پیدا ہو گیا ہے؟ استدلال کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ 19 ہے، مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ کیا ہے؟ نثری صنف ہے مختصر افسانہ۔ پھر نیکسٹ ہے، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا۔ کوشچن اگر آتا ہے کب ہوا، کون سی صدی میں مختصر افسانے کا آغاز ہوا، تو آپ آنسر کریں گے 20ویں صدی میں ہوا۔ نیکسٹ ہے، افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو افسانہ ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کردار یا بہت سارے کرداروں کے کسی خاص چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوئی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے، ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور مکالموں کی زبان لازمی جزو ہوتا ہے۔ نیکسٹ، صحیح طرح سے نہیں پڑھا۔ ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زمان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، بلونت سنگھ، ان کی پیدائش ہوئی ہے 1986 عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے 1920 اور 21، مطلب 100 سال ہو گئے ہیں ان کو۔ نیکسٹ ہے، بلونت سنگھ ضلع گجرانوالہ میں پیدا ہوئے ضلع گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ ہے، بلونت سنگھ نے دہلی میں رسالہ آج کل کے نائب مدیر کی خدمات بھی دی۔ ایک رسالہ تھا، آج کل اس کے کیا بنے؟ یہ مدیر بنے، نائب مدیر۔ نیکسٹ ہے، بلونت سنگھ نے الہ آباد سے اردو میں رسالہ فسانہ اور ہندی میں اردو ساہتیہ جاری کیا۔ ان کا پہلا افسانہ سزا 1937 میں دہلی کے رسالے ساقی میں شائع ہوا۔ کون سے رسالے میں؟ رسالے کا نام ہے ساقی، جس میں ان کا پہلا افسانہ سزا شائع ہوا تھا۔ افسانہ لمحے کسی بہت نمایاں واقعے کے بجائے ایک دکھ بھرے احساس پر مبنی ہے۔ اگر کوشچن آتا ہے کہ افسانہ لمحے کس واقعے پر مبنی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک دکھ بھرے احساس پر مبنی ہے۔ نیکسٹ ہے، قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 میں ہوئی اور وفات 2008 میں ہوئی، اور یہ قرۃ العین حیدر علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کے والد سجاد حیدر یلدرم اور والدہ نذر سجاد حیدر بھی اپنے دور کے معروف افسانہ نگار تھے۔ اگر کوشچن آتا ہے کس افسانے نگار کے والد اور والدہ بھی افسانہ نگار تھے، تو آپ کہیں گے قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ ہے، قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ اور پدم بھوشن کا خطاب پیش کیا گیا۔ کون کون سے؟ پھر سے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ اور پدم بھوشن کا خطاب ان کو دیا گیا۔ نیکسٹ ہے، فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا
مختصر سا افسانہ ہے۔ نیکسٹ ہے اجتماعی زوال اور انسانی زندگی میں وقت کا عمل دخل قرۃ العین حیدر کا خاص موضوع ہے۔ کیا خاص موضوع ہے؟ وقت کا عمل دخل۔ نیکسٹ ہے سریندر پرکاش۔ سریندر پرکاش کی پیدائش 1930 میں ہوئی اور وفات 2002 میں۔ ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے، سریندر پرکاش کا اصل نام سریندر کمار اوبرائے تھا۔ اصل نام کیا تھا ان کا؟ سریندر کمار اوبرائے۔ نیکسٹ ہے سریندر پرکاش کو کئی ریاستی ادبی اعزاز اور مجموعہ بازگوئی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ کون سا ایوارڈ پیش کیا گیا؟ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ پریم چند کے ناول گویدان میں کا مرکزی کردار ہوری ایک غریب کسان ہے اور ناول کے اختتام پر اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ جو ہمارے چیپٹر میں نصاب میں شامل ہے بجو کا بعد میں لکھا گیا ہے اور اس میں کردار ہوری کو زندہ دکھایا گیا ہے۔ مطلب جو ہوری کا نام کا جو کردار ہے، اس سے پہلے بجوکا سے پہلے ناول تھا ایک گودان، اس کے اندر آیا تھا، جس کی موت جب ناول ختم ہوا وہاں پر ہو گئی تھی، لیکن ہمارے جو بجوکا ہے اس کے اندر ہوری کو زندہ دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا سجاد ظہیر۔ ان کی پیدائش 1973 میں ہوئی اور وفات 1905 میں 1973 اور وفات 1905 میں ہوئی۔ نیکسٹ ہے 51 حکومت نے سجاد ظہیر کو سر کا خطاب سے نوازا تھا۔ یہ کوشچن کنفیوز کر سکتا ہے کیونکہ سر سید کو بھی سر کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ دیکھو کس کو؟ سجاد ظہیر کو سر کا خطاب دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے باہر کی دنیا میں سجاد ظہیر بننے بھائی کے نام سے بھی جانے گئے، مطلب ان کا ایک نک نیم تھا جو تھا بننے بھائی، کس کا؟ سجاد ظہیر کا۔ نیکسٹ ہے سجاد ظہیر نے انگلستان میں رہتے ہوئے کئی افسانے لکھے۔ کہاں پر؟ انگلستان میں، جو انگارے کے نام کے مجموعے میں شامل ہوئے۔ کون سے مجموعے میں شامل ہوئے؟ انگارے نام کے ایک مجموعے میں شامل ہوئے۔ نیکسٹ ہے سجاد ظہیر کی کتاب پگھلا نیلم کو نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر کوشچن آئے کہ سجاد ظہیر کی کتاب پگھلا نیلم کو کیا کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس جہاں منعقد کی جا رہی تھی، اس مقام کا نام جلیانہ والا باغ ہے جو امرتسر میں واقع ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا 1857 سے پہلے والے واقعے میں جلیانہ والا باغ کانڈ کے نام سے، سوشل سائنس کی بک میں آپ نے اسے پڑھا ہوگا۔ نیکسٹ ہے خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ بھی۔ خود نوشت کیا ہوتی ہے؟ زندگی کا حال بیان کرانا۔ اس میں دائرے میں کسی کی پوری زندگی بھی آ سکتی ہے یا زندگی کا کوئی خاص واقعہ۔ نیکسٹ ہے اس کے آگے